کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال جوہر ٹاؤن میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پھر ایجوکیشن اینڈ نالج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیم پر پرائرٹائز کیا، اسے جتنی تعلیم پر ترجیح دی، اتنی شاید کسی نے کبھی تاریخ میں نہیں دی۔ لیکن آج المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم تہذیبی لحاظ سے تعلیم کے اندر اور علم کے اندر سب قوموں سے پیچھے ہیں۔ یہ کتنا بڑا پیراڈاکس ہے کہ وہ امت کے جس کو وحی اتری ہے اقرا کے لحاظ سے لفظ سے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کافروں کو کہا کہ میرے 10 امت کے لوگوں کو تعلیم دے دو تو رہائی حاصل کر لو، اور جنہوں نے علم کی فضیلت پر کہا کہ اسے عالم کے قلم کی سیاہی کو فضیلت دی اتنی کہ جو لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھی، آج وہ امت جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو کس طرح ہم ایک تحریک پیدا کریں ایجوکیشن اور نالج کی، سیرت پاک کی تعلیمات کی روشنی میں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آج کا بہت بڑا ایشو ہے، ماحولیات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ دریا کے کنارے بھی وضو کرو تو ایک ایک پانی کے قطرے کو بچاؤ۔ 1400 سال پہلے جنگوں میں جانے والی فوجوں کو کہا کہ درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، شجرکاری کی تلقین کی، پانی کو، واٹر کو پریزرو کرنے کی تلقین کی، اور اسی طرح ماحول کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے ایک پورا باڈی آف نالج ہے جو سیرت پاک سے آپ اس رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو ہم دنیا کو بتائیں کہ مسلمان تو بڑے گرین اکانومی کے اور گرین سوسائٹی کے سب سے پہلے دائی ہیں، لیکن اگر آپ آج ہماری اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گرینری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں، پانی کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو لوگوں کو ان ایشوز کے اوپر جو آج کی انسانیت کے اور گلوب کے ایشوز ہیں، ہم سیرت پاک کی تعلیمات سے کس طرح دوبارہ ان میں ایک جذبہ پیدا کر سکتے ہیں اور شعور پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سوشل جسٹس اینڈ ویلفیئر، اسلام ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رفاہی اسلامی رفاہی ریاست کا اور ایک رفاہی معاشرے کا، ایک رفاہی نیبرہڈ کا تصور پیش کیا، اس کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غربت ہے، بے روزگاری بھی ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، کس طریقے سے ہمارے صاحب ثروت ان تعلیمات سے شوق لے سکتے ہیں، جذبہ لے سکتے ہیں جو سیرت پاک پہ ہیں۔ اسی طرح انٹرفیتھ اینڈ کمیونل ہارمنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نے اگر اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف فریق بنوں گا، مدعی بنوں گا اور اس پہ مقدمہ کروں گا۔ غیر مسلموں کو اسلامی ریاست کے اندر مکمل تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ تو اگر آج ہمارے کسی ملک کے حصے میں کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ نبی پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ کس طرح ہم ایک ہارمونیس سوسائٹی جس میں بین المذاہب، بین المسالک اور اتحاد البین المسلمین کی ہم ایک بہترین مثال قائم کر سکتے ہیں جو ہمیں سیرت پاک سے ملتی ہے، اس کے اوپر ایک چیئر قائم کی گئی ہے کہ وہ ریسرچ کرے اور آج کے دور کے ایشوز کے حوالے سے ہمیں سیرت پاک کے جو تعلیمات ہیں اس میں رہنمائی دے۔ اور آخر میں جس سینٹر پہ آج ہیں، جینڈر سٹڈیز اینڈ وومن رائٹس، آج کا دنیا بھر کی ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشوز ہے کہ ہم کس طریقے سے خواتین کو معاشرے میں مقام دے سکتے ہیں، کس طرح ہم خواتین کو ڈیولپمنٹ کے اندر رول دے سکتے ہیں، خواتین کا معاشرے میں کیا برابر کا کردار ہے یا کم تر کردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں کہ جہاں پہ بیٹی پیدا ہونے پہ دفن کر دی جاتی تھی، اس معاشرے کے اندر کہا کہ مرد اور خواتین برابر ہیں۔ ٹو بی ایکول دے ڈونٹ ہیو ٹو بی سیم۔
دے مے بی ڈفرینٹ بٹ دے آر ایکول. اور یہ ایک بڑا انقلابی تصور تھا جس نے اس وقت ایک سوشل ریفارمیشن پیدا کی. آپ نے ہر موقع کے اوپر خواتین کے حقوق کی تلقین کی اور اپنی سیرت پاک سے ہمیں سبق دیا کہ کس طرح بیوی سے سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح بیٹی سے سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح خواتین کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، کس طرح ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، کس طرح ان کے سماجی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، کس طرح ان کی چوائسز کا احترام کیا جاتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جہالت کے رسم و رواج ہیں وہ کئی شعبوں میں اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہیں. خواتین کو وہ حق کہ جو اسلام نے اور سیرت پاک نے ایک ڈیوائن رائٹ جائیداد کے اندر دیا، ہم اس بنیادی اللہ کی طرف سے دیے گئے حق کو بھی کئی جگہوں پہ اس کی پامالی ہوتے دیکھتے ہیں. تو لہٰذا آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر جہاں پہ خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں، خواتین ترقی کے شعبے میں مردوں سے آگے جا رہی ہیں. کل میں نے نارووال میں جب میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپ تقسیم کیے تو کل 340 لیپ ٹاپ تقسیم کیے، جن میں سے 60% سے زیادہ لیپ ٹاپ میرٹ پہ بچیوں نے لیے. اسی طرح یونیورسٹیوں میں کئی شعبوں میں 70% کلاسوں میں بچیاں ہیں، 10-20% لڑکے رہ گئے. بلکہ اب تو میں لڑکوں کو کہتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگلے 20 سالوں میں تم لوگ زیادہ تر ہاؤس ہسبینڈ کے پیشے پہ چلے جاؤ گے اور خواتین کام کر رہی ہوں گی. تو لہٰذا اب جب کہ خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ سوسائٹی میں آگے آ رہی ہیں، تو کس طرح اسلام ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ خواتین کے خلاف ہینیس کرائم ہوئے ہیں. یہ ہینیس کرائم ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ریسنٹ پاسٹ میں جو خواتین کے خلاف ہینیس کرائم ہوئے ہیں یہ جاہلوں نے نہیں کیے، یہ ہماری سو کالڈ اشرافیہ نے کیے ہیں، ہماری ایلیٹ نے کیے ہیں. بے ایمانہ قتل کیا خواتین کا اور اس طرح کے جرائم کیے ہیں. تو ہم کس طریقے سے اپنی سوسائٹی میں خواتین کو وہ تحفظ دے سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن سے ایک خاتون زیور پہن کے چلے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آج اس کی ہم کسی حد تک پرچھائی مغرب کے اندر دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں آپ کو رات گئے تک خواتین اپنے کام سے آتی جاتی سڑکوں پہ بے خوف و خطر جاتی نظر آتی ہیں، کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. لیکن ہم جو اسلام کے داعی ہیں، ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ تحفظ حاصل کیوں نہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ خواتین کو کیا تحفظ دیا گیا ہے. اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی نئی نسل کو آگاہ کریں کہ دراصل اسلام ان کے حقوق میں رکاوٹ نہیں بلکہ ان کے حقوق کو تحفظ دینے والی سب سے بڑی چھتری ہے. اس بیانیے کو آج کے دور کے جو مسائل ہیں اس سے ریلیٹ کر کے اس زبان میں بیان کرنے کی ضرورت ہے جو نئی نسل سمجھتی ہے. تو یہ جو 9 سیرت چیئرز اور یہ سیرت سینٹر قائم کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیرت پاک کو آج کے جدید ذہن کے لیے اس پیرائی میں بیان کریں، ان ایشوز کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کریں جس سے وہ آج کی دنیا میں اپنے مسائل کے لیے رہنمائی حاصل کر سکے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کرے. اور مجھے خاص طور پہ اس سیرت سینٹر کے لیے اس لیے بھی بے حد خوشی ہے کہ میری والدہ کا بھی خواب تھا کہ اس طرح کا ایک مرکز قائم ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری خواتین اور بچیوں کو ہم اسلام اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کر سکیں اور فکری طور پہ ان کے اندر وہ پختگی پیدا کر سکیں کہ وہ سوسائٹی میں اس پیغام کی امبیسڈر بن کے اس کو عام کر سکیں. اس سینٹر کے اندر جہاں ریسرچ ہوگی وہاں پہ اس میں بورڈنگ فیسلٹیز کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور ایک پروگرام شروع کیا جائے گا جس میں ریلیجن، فلسفی اور لیڈرشپ، ان 3 چیزوں کے اوپر بچیوں کو میرٹ کے اوپر سلیکٹ کر کے ایز تھاٹ لیڈرز ان کی تربیت کی جائے گی، ان کی تعلیم دی جائے گی. چونکہ ہمیں آج کے جدید دور میں ایسی تھاٹ لیڈرز کی ضرورت ہے کہ جو اسلام کے بارے میں اپولوجیٹک نہ ہوں،
उन्हें अपने मजहब के बारे महंगाई के भंवर में फंसे आवाम को रिलीफ न मिल सका। गोश्त, सब्जियां, फल, दालें सब कुछ महंगा हो गया। खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतें आवाम के होश उड़ा दिए। पोल्ट्री मसनूआत भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होगी, जबकि मार्केट में महंगाई की क्या सूरत हाल है जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज महंगाई के हवाले से बात की जाए तो आज ब्रायलर की कीमत में भी इजाफा हुआ और अंडों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर जो है 2 रुपये महंगा करके 572 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया था। इसी तरह अंडों की कीमतों में मौसम गर्मा में ही इजाफा हो रहा है। अंडे जो हैं 283 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर कर दिए गए, 1 रुपये का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी अंडों की कीमतों में इजाफा किया गया था। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके साथ अगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो बुनियादी सब्जियां जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल है, तो हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा, ब्रायलर की खरीदारी के लिए आए, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? बात ये है कि महंगाई का आलम ये है कि इसका जो भी इसके ऊपर बात की जाए ना कि अल्लाह ताला माफ़ करे बस, कि इतनी महंगाई हो गई है। अगर बंदा लेने चीज़ आता है ज़्यादा तो वो लेके कितनी ज़्यादा है, आधा किलो। अब मैं किलो लेके जाता हूँ, आधा किलो पे लग गई। तो इस तरह का आलम है कि महंगाई का कि समझ से बालत है। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हर चीज़ जो है महंगी होती जा रही है। फल महंगे हैं, सब्जियां महंगी हैं। ब्रायलर जो है वो जो आम आदमी है उसकी कुव्वत ख़रीद से बाहर है। जहाँ पे 1 किलो लेके जाते थे वो आधा किलो पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि 600 रुपये फ़ी किलो मार्केट में है, 300 रुपये का आधा किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडों की कीमतों में इजाफा दिन ब दिन जो है कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। दूसरी जानिब आटे के निर्खों में मामूली कमी नजर आ रही है, लेकिन चीनी के दाम मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मार्केट में चीनी 150 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। हुकूमत ताहाल आटे और चीनी की सरकारी कीमत का तयन ना कर सकी। देखिए जाहिद आबिद की रिपोर्ट। चीनी सस्ती हुई ना सरकारी रेट का मसला हल हो सका। परचून मार्केट में चीनी कम से कम 150 रुपए फी किलो बेची जा रही है। हुकूमत और शुगर मिल्स ताहाल चीनी की कीमत का तयन ना कर सके। इस वक्त मार्केट में चीनी का कोई सरकारी रेट नहीं है। होलसेल मार्केट में चीनी 141 रुपए जबकि एक्स मिल्स रेट 137 रुपए फी किलो है। आटे के निर्खों में मामूली कमी। 20 किलो आटे का थैला 4 रोज में 100 रुपए तक सस्ता हुआ। 20 किलो आटे का थैला 2720 से 2750 रुपए तक मिल रहा है। 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब खुला और चक्की आटा बदस्तूर पुरानी कीमत पर ही बेचा जा रहा है। सुर्ख आटा 140 और सफेद फाइन 150 रुपए फी किलो है। चक्की का आटा 170 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मार्केट जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदुम की कीमत में मामूली कमी से आटा सस्ता हुआ है। ताहम सरकारी रेट के तयन तक ये रेट देर पा नहीं होगा। और अब बात करते हैं डॉलर की। तो बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक डॉलर रेट में 7 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि इंटरबैंक डॉलर रेट 287 रुपये 5 पैसे पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 294 रुपये तक पहुंच गया है। जाहिद आबिद से मजीद जानते हैं। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा डॉलर का अहवाल। जाहिद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के रेट के हवाले से। तो बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक डॉलर रेट में 7 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि इंटरबैंक डॉलर रेट 287 रुपये 5 पैसे पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 294 रुपये तक पहुँच गया है। जाहिद से राब्ता बहाल हुआ है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में इस उतार चढ़ाव की सूरत हाल देखी जा रही है। जिसमें बैंकारी औकात का आगाज हुआ तो डॉलर की कदर में कमी देखी गई, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले डॉलर की कदर में एक मरतबा फिर मामूली इजाफा देखा गया और 287 रुपये की हद डॉलर अबूर करते हुए 287 रुपये 5 पैसे पर हो गया। मार्केट जराये के मुताबिक इस वक्त ज्यादा सरगर्मी करेंसी मार्केट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉलर की तलब जिस वक्त भी थोड़ी सी बढ़ती है इसकी कदर में इजाफा देखा जाता है और रुपए को देर पा और मुस्तहकम इस्तेकाम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह ये ख्याल की जा रही है कि ज़र मुबादला के ज़खायर ताहाल माजी के मुकाबले में तो कदरे बेहतर हुए हैं, लेकिन इस वक्त भी उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि मार्केट में एक मुस्तकिल पायदार इस्तेकाम ला सकें, जिसकी वजह से करेंसी मार्केट में इसी वक्त उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। और खासतौर पर जिस दरामद सुनिंगान का भी बड़ा ऑर्डर आता है तो उसकी वजह से मार्केट में एक मरतबा फिर तेजी देखी जाती है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं, लेस्को हुकाम के दावों के बावजूद ओवर बिलिंग पर काबू ना पाया जा सका। बखारी पार्क, बांद रोड, ढोलनबाल, गुलशन रावी के मुकीन सरापे एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। तफसीलात जानते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद।
آج بالکل ایک جانب تو شہری جو ہے وہ مہنگی بجلی سے تنگ ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ اوور بلنگ کا اضافی جو ہے وہ ان پر مسلط ہے. لیٹس کو کام کے متعدد دعووں کے باوجود اوور بلنگ پر جو ہے وہ قابو نہیں پایا جا سکا. بخاری پارک، بند روڈ، ڈولن وال، گلشن راوی کے مقیم جو ہے وہ زائد بل چارج ہونے پر سراپا احتجاج ہے. مکینوں کی جانب وہ بل ہاتھوں میں پکڑ کر شدید احتجاج کیا گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ گلشن راوی کی سب ڈویژن ڈولن وال کے عملے نے زائد بل بھجوا دیے ہیں اور ٹھیک بھی جو ہے وہ نہیں کر رہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے، بچوں کو روٹی کھلانے کے پیسے نہیں ہیں تو بجلی کے اتنے زیادہ بل کہاں سے ادا کرے. مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ لیسکو ڈولن وال کا عملہ ہر ماہ زائد بل بھجوا دیتا ہے جو ادا نہیں کر سکتے. انتظامیہ اس معاملے کا نوٹس لے. گلشن راوی ڈویژن میں اوور بلنگ کی بہت زیادہ شکایات ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ گلشن راوی ڈویژن میں بڑھتی ہوئی اوور بلنگ کی وجہ سے AMR میٹر لگانے کا جو ہے وہ منصوبہ تیار کیا جائے. کئی ماہ گزر چکے ہیں مگر یہ آٹومیٹک ریڈنگ منصوبہ بھی جو ہے وہ تاحال نہیں شروع ہو سکا. شہریوں کا کہنا ہے کہ خدارہ بلوں کی درستی جو ہے وہ کی جائے. ٹھیک ہے فہد امین، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. LDA گورننگ باڈی کے فیصلوں کی روشنی میں میواکی جنگل لگانے کا فیصلہ. LDA کی فنڈنگ سے PHA کے 3 مقامات پر میواکی جنگل لگائے جائیں گے. گورننگ باڈی کے فیصلوں کے برعکس PHA کو فنڈز نہ مل سکے. LDA سے PHA کی فنڈنگ منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. 9,69,38,000 روپے کی لاگت سے میواکی جنگل لگانے کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے. مزید جانتے ہیں زین العابدین سے. جی زین، آگاہ کیجیے گا اس بارے. فری اور سرسبز بنانے کے لیے LDA گورننگ باڈی میں اس امر کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ شہر میں مزید 3 مقامات پر میواکی جنگل لگائے جائیں جہاں پر لاکھوں جو درخت ہیں وہ لگائے جا سکیں. LDA کی فنڈنگ سے PHA 3 مقامات پر میواکی جنگل لگائے گا، یہ فیصلہ کیا گیا تھا. لیکن گورننگ باڈی کے فیصلوں کے برعکس تاحال PHA کو فنڈنگ منتقل نہیں ہو سکی. 9,70,00,000 روپے کی لاگت سے یہ میواکی جنگل لگانے کا منصوبہ تھا جو کہ مسلسل تعطل کا شکار ہے. LDA ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم، جوبلی ٹاؤن اور محلن وال اسکیم میں یہ جنگل لگانے کا منصوبہ ہے جو کہ 2 سال سے فائلوں میں بند ہے. اس طرح شہر کے ٹری کور میں 3 میواکی جنگل کے ذریعے مزید 1.5 لاکھ پودے لگانے کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. جنگل لگانے کے لیے اراضی کی نشاندہی بھی کی گئی لیکن اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. اب PHA انتظامیہ کا اس حوالے سے موقف یہ سامنے آیا ہے کہ فنڈز کے اجرا کے لیے LDA کو استدعا کی ہے اور LDA نے آئندہ ماہ فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے. ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ. آپ کو بتائیں آج عثمان انور سے امریکن قونصلیٹ کے سینئر لا انفورسمنٹ اینڈ سیکیورٹی سفارتکاروں کی ملاقات ہوئی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں امریکی شہریوں اور USAID کے مختلف پروگرامز کی سیکیورٹی پر گفتگو کی گئی. IG پنجاب نے امریکی وفد کو غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات بارے آگاہ کیا. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے. جی مدثر. جی بالکل. پنجاب ڈائریکٹر عثمان انور سے امریکن قونصلیٹ کے سینئر لا انفورسمنٹ اینڈ سیکورٹی سفارتکاروں نے ملاقات کی. مسٹر کیتھ ایسٹر کی قیادت میں آئے وفد میں مسٹر مائیکل ڈائمنڈ اور سیکورٹی ایڈوائزر شامل تھے. لاہور میں پنجاب بھر میں امریکی شہریوں اور USAID کے مختلف پروگرام کے سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. آج پنجاب نے امریکی وفد کو غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کی سیکورٹی کے لیے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا. امریکی وفد کو پنجاب پولیس کی فیس اس کے علاوہ کرائم ایپ اور خدمت مراکز سمیت جدید پروجیکٹس کے بارے میں آگاہی بھی دی گئی. اس وجہ سے پنجاب کے عثمان انور کا کہنا ہے کہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں اور چینی اور امریکی ماہرین کی سیکورٹی کے لیے جو ڈیوٹیاں ہیں وہ سر انجام دے رہی ہے. پنجاب پولیس اور امریکی سیکورٹی اداروں کے درمیان دہشت گردی اور فطرت پسندی کے خاتمے کے لیے انفارمیشن شیئرنگ اور باہمی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. پنجاب کے عثمان انور نے مزید کہا کہ پنجاب پولیس ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ ٹریننگ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں امریکی تعاون کو فروغ دے رہی ہے. امریکی وفد نے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پنجاب پولیس اور سیکورٹی کی آپریشن اسٹریٹجی اور قربانیوں اور کردار کو سراہا. مسٹر کہتے اسٹر نے کہا کہ پنجاب پولیس کے جوانوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے جانوں کے جو ہے نذرانے پیش کیے ہیں. IG پنجاب امریکی سیکورٹی افسر کے مابین یادگار شرین کا تبادلہ بھی کیا گیا. DIG ہیڈ کوارٹر ہمایوں بشیر تارڑ، اس کے علاوہ DIG آپریشن وکاس نذیر، AIG آپریشن ڈاکٹر اسد اعجاز ملک سمیت سینئر جو افسران تھے اس موقع پر موجود تھے. جی ٹھیک ہے مدثر حسین، آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ.
ہزارہ ایکسپریس ڈیلے ہونے سے ٹرین شیڈیول بری طرح متاثر، کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، گزشتہ روز نواب شاہ کے مقام پر ہزارہ ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا تھا، جس کے بعد لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور آنے والے ٹریک کو ٹرین کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ٹریک کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینوں کو نواب شاہ اور دیگر اسٹیشنز پر جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ٹرینوں کا شیڈول ہے وہ شدید متاثر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو اگر بتاتا چلوں تو کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینوں کو گھنٹوں تاخیر کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی سے آنے والی رحمان بابا ایکسپریس 20 گھنٹے لیٹ ہے، جبکہ اسی طرح پاکستان ایکسپریس 16 گھنٹے اور پاک بزنس ایکسپریس 14 گھنٹے 40 منٹ اور کراچی ایکسپریس 14 گھنٹے لیٹ ہے، اور جبکہ ملت ایکسپریس 13 گھنٹے 20 منٹ، تیز گام ایکسپریس 12 گھنٹے 55 منٹ اور علامہ اقبال ایکسپریس 12 گھنٹے 20 منٹ جو ہے وہ لیٹ ہے، جبکہ ترجمان ریلوے کی جانب سے تاحال جو ہے وہ ٹرین کی آمد و رفت کے لیے کوئی شیڈول جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے ٹرینیں کا شیڈول متاثر ہونے سے شہریوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ زین علی، شکریہ آپ کا۔ فیروز پور روڈ پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام میرا وطن سنوار دو جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام بہن محترمہ دردانہ صدیقی صاحبہ، محترمہ سمینہ صاحبہ، محترمہ بہن عظمیٰ عمران صاحبہ، راشدہ شاہین صاحبہ، امیر جماعت اسلامی لاہور جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، سابق امیر لاہور ذکر اللہ مجاہد جناب قیصر شریف صاحب، اور میرے لیے انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، بیٹھ کر بھیک مانگیں گے، خیرات پر گزارا کریں گے، یا اس ملک میں کوئی نظام ہے؟ اس وقت کوئی نظام نہیں ہے۔ تو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے ایک عظیم مقصد کے خاطر، ایک عظیم منزل کے خاطر۔ کیا مقصد ہے ہمارا؟ اور میں تو آج بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بہنیں شاید پہلی بار جماعت اسلامی کے اجتماع میں آئی ہو، وہ سوچتے ہوں گے کہ جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ بھی مسلم لیگ کی طرح ایک پارٹی ہے؟ کیا یہ بھی پیپلز پارٹی کی طرح ایک پارٹی ہے؟ کیا یہ بھی پی ٹی آئی کی طرح ایک پارٹی ہے جو زرداری خاندان کے خاطر، جو شہباز شریف کے خاندان کے خاطر یا کسی فرد واحد اور ذات کے خاطر کام کرتی ہے؟ نہیں، جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں میں فرق یہی ہے کہ ہم مخلوق خدا کو اس خالق کی طرف بلاتے ہیں جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، چاند سورج اور ستاروں کو روشنی بخشی، جس رب نے آپ کے لیے رنگ رنگ موسم پیدا کیے، جس نے آپ کے لیے شہد کو میٹھا بنایا، نمک کو کڑوا بنایا، پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی، وہ رب جس نے آپ کو والدین سے نوازا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ رب جس نے زمین کو حکم دیا ہے۔ ایل ڈی اے کا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیئر ولاس کے خلاف آپریشن۔ بیدیا روڈ پر قائم غیر قانونی اسکیم ہیئر ولاس کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے غیر قانونی اسکیم میں بنائی گئی تعمیرات مسمار کر دی، جبکہ زیر تعمیر سڑکیں، سیوریج سسٹم اور دیگر سٹرکچر مسمار کر دیا ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔
कमिश्नर लाहौर और डीजी LDA मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर LDA के शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की जानिब से शहर भर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसी तनाजुर में LDA ने गैर कानूनी तौर पर कायम निजी हाउसिंग सोसाइटी हेर विलाद के खिलाफ ये ग्रैंड ऑपरेशन किया है। शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने बेदियां रोड पर वाक़े इस स्कीम के खिलाफ कार्रवाई की और ऑपरेशन के दौरान स्कीम में बनी गैर कानूनी जो तामीरात थी उनको मिसमार कर दिया। इसके अलावा ज़ेरे तमीर सड़कें, सीवरेज सिस्टम और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मिसमार कर दिया गया है। इस गैर कानूनी रिहायशी स्कीम को इससे कबल मुतअद्दिद नोटिस भी जारी किए गए थे। ताहम अब एडिशनल DG हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शामिर इकबाल की निगरानी में शोबा स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने ऑपरेशन किया। इस मौका पर वहां पर जो सोसाइटी के मालकान और लोग मौजूद थे उनकी जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। ताहम ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया। तो इस तरह जो मुज़ाहमत कर रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तगासे भी मुतलका थाने में जमा करवा दिए गए हैं, जबकि स्कीम में बनने वाली जो गैर कानूनी तामीरात थी उनको भी जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ट्रेन हादसे के बारे में। नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस हादसा कैसे हुआ, इब्तिदाई तहकीकात के बाद ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल की नाअहली हादसे की वजह करार दी गई। ट्रेन हादसा पटरी के टूटने और फिश प्लेट न होने से पेश आया। इसी पर बात कर लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज नवाबशाह के करीब सरहारी के मुकाम पर अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था। हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया और इसकी मुतअद्दिद बोगियां जो है वो डीरेल हो गई। रेलवे टीम की जानिब से जो है वो ट्रेन हादसे की इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है। इब्तिदाई तहकीकात के बाद ज्वाइंट सर्टिफिकेट जो है वो रिपोर्ट मुरतब की गई है। हादसे की ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट लाहौर हेडक्वार्टर को जो है वो मौसूल हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल की नाअहली हादसे की वजह जो है वो करार दी गई है। हादसे में तकरीबकारी के शवाहद जो है वो नहीं मिल सके। ज्वाइंट सर्टिफिकेट में कहा गया है कि जो है वो हादसे में कोई तकरीबकारी जो है वो उसके शवाहद नहीं मिले हैं। जरा का ये कहना है कि ज्वाइंट सर्टिफिकेट में हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट न होना करार दिया गया है। ट्रेन इंजन व्हील और ट्रैक में खराबी भी जो है वो हादसे की वजह में शामिल है, वजूहात में शामिल है। रेलवे शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल ने जो है वो हादसे की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया है। दोनों शोबों ने हादसे की वजह एक दूसरे पर डाल दी है। ज्वाइंट सर्टिफिकेट में ये भी कहा गया है कि हादसे का शिकार ट्रेन इंजन के व्हील डैमेज पाए गए थे। ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वो ये हादसा रूनुमा हुआ। जी, ये हादसा रूनुमा हुआ। फ़हद अमीन, लेटेस्ट अपडेट्स देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में मुफ्त तालीम का ऐलान फाइलों की नज़र। परवेज़ इलाही की जानिब से कॉलेजेस में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के मुफ्त तालीम का ऐलान किया गया था, जबकि साबिक वज़ीर तालीम ने रवां साल से मुफ्त तालीम का ऐलान पर अमल दरामद का कहा था। निगरान हुकूमत की जानिब से भी ऐलान पर अमल दरामद ना किया गया। बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो साबका हुकूमत थी PTI की, उसमें ऐलान किया गया था कि इंटर और जो ग्रेजुएशन लेवल पर तालीम कॉलेजेस में मुफ्त दी जाएगी और सरकारी कॉलेजेस में जो भी तलबा आएंगे उनकी फीस जो है वो हुकूमत अदा करेगी। और इस हवाले से बाद में वजाहत करते हुए उसी हुकूमत के वज़ीर तालीम ने कहा था कि रवां साल से, यानी कि जो अब तालीमी साल शुरू हो रहा है, इसमें हुकूमत की जानिब से फंड्स खसूसी दिए जाएंगे जिससे तलबा और तालिबात को मुफ्त तालीम दी जाएगी। इंटर और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल पर मुफ्त तालीम का ऐलान किया गया था, लेकिन महकमा हायर एजुकेशन को ताहाल जो है वो फंड्स ही इस हवाले से जारी नहीं किए गए और ना ही महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से कोई ऐसा ऐलान हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो इस साल से मुफ्त तालीम दी जाएगी। तो अब तलबा की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत अपने ऐलान पर अमल दरामद करे और जो ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट में दाखिले हो रहे हैं इसकी फीस वसूल ना की जाए। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। तो खबर ये है, गर्मी और हब्स में कैंप जेल में इजाफी पंखे और एयर कूलर्स नस्ब कर दिए गए। मुख्तलिफ बैरक्स में 128 नए पंखे और 30 एयर कूलर्स लगा दिए गए। हर ब्लॉक में कैदियों की तादाद कम करके 7 कर दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, गर्मी और हब्स में कैंप जेल में इजाफी पंखे और एयर कूलर नस्ब किए गए हैं। बैरक्स में 128 नए पंखे और 30 एयर कूलर जो है वो लगाए गए हैं। हर ब्लॉक में कैदियों की जो तादाद है वो भी कम करके 7 कर दी गई है। रोजाना की बुनियाद पर सुबह और शाम के औकात में डेंगू का जो स्प्रे है वो भी किया जा रहा है।
बिजली की सप्लाई की मेन लाइन तब्दील जबकि ट्रांसफार्मर की तब्दीली जो है वो जेल काम के मुताबिक मुकम्मल कर ली गई है। एक हफ्ते कबल वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने जेल के दौरे के दौरान कैदियों की बैरक में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों पर नाराजगी का इजहार किया था और जेल में नए पंखे शुगर और गुंजाइश से ज्यादा कैदी और दीगर बैरक में मुंतकली का वज़ीर पंजाब ने जो है वो हुक्म दिया था। ठीक है मुदस्सिर हुसैन, आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। शहर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। आज दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात की आज शहर में बूंदाबांदी की पेशगोई भी है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर में मौसम की तो यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में धूप और छाँव का जो सिलसिला है वो जारी है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि शहर लाहौर में हल्की बूंदाबांदी के जो इम्कानात हैं वो आज ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर आज फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 108 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो अनारकली